ویلکم بیک ناظرین اب اپنے مہمانوں کا آپ سے میں تعارف کراتی چلوں. ہمیں جوائن کیا ہے جلال خان جو کہ ایم پی ہیں اور ان کا تعلق ہے پی ایم ایل این سے. سر السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اور اس کے علاوہ محمد بشیر خان جو کہ ایم این اے ہیں, ان کا تعلق ہے پی ٹی آئی سے, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. سر آپ کو بھی ویلکم کہیں گے شو میں, آپ کا بھی بہت شکریہ. بشیر صاحب آپ یہ بتائیے کہ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ انہیں بات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی, جبکہ حکومت بار بار مذاکرات کے دروازے کھٹکھٹاتی رہی ہے. آپ کس بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ سیاست کرنے کی راہ بند کی گئی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ میں جو آپ نے کہا بانی پی ٹی آئی کا عمران احمد خان نیازی صاحب کا, جو کہتا ہے کہ وہ اصل میں جو بات کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے جو اس کے ساتھ اختیار بھی ہو. اگر حکومت کے ساتھ اختیار ہے تو ہم اس کے ساتھ بھی بیٹھ گئے تھے, اور پچھلے اس نے تقریباً اس کے ایک سال تقریباً گزر گیا کہ ہم نے ایک کمیٹی بنائی تھی. اس کمیٹی میں 5-6 بندے ہمارے تھے, اور اس طرح اس کے بھی تقریباً حکومت کے اور حکومت کے ساتھ جو الائز ہے اس کے ساتھ اس کے وہ بھی تھے. تو یہ ہم سب وہاں پہ تقریباً 2-3 دن یہ چلتا رہا میٹنگ کے درمیان جو بات چیت تھی, مگر وہ خان صاحب کے ساتھ ایک ملاقات نہیں کر پاتے کہ ہم ایک وہاں پہ اگر ملاقات کریں گے تو اسی سلسلے میں ہم خان صاحب سے گائیڈ لائن لیں گے اور آپ سے بھی یہ سلسلہ جاری رہے. تو اس نے یہ نہیں کیا, تو اس لیے وہ منقطع ہوا, وہ نہیں چل سکا. اب ہم یہ بات کرتے ہیں جی, اگر آپ کے پاس ہے کوئی اس طرح اختیار تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے. خان صاحب ہم سیاسی نہیں تو لوگ بشیر خان ہیں, صاحب کیا سیاست پر مطلب اس یقین بات کا رکھتے کہ ہیں, اختیار جمہوریت ظاہر پہ ہے یقین حکومت ہے, رکھتے ہیں. حکومت کے پاس اختیارات ہم تو ہیں. آپ بار بار آپ کی پارٹی کے لوگ, آپ کی جو سینئر قیادت ہے وہ بھی کہتی رہی ہے کہ اختیارات نہیں ہیں ان کے پاس, وہ حکومت میں ہے, اختیارات کیسے نہیں ان کے پاس. وہ تو آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں مذاکرات کے لیے آپ ٹیبل پر آئیں, لیکن جو رویہ جو روش پی ٹی آئی نے اپنا رکھی ہے, تو ایسی صورتحال میں آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ہے کوئی مذاکرات کی طرف جایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اب تو باتیں جو بازگشت کر رہی ہیں وہ مائنس بانی پی ٹی آئی کر رہی ہیں. یہ مائنس والی بات تو پہلے بھی ہوتی رہی. یہ تقریباً یہ پاکستان جب سے بنا ہے تو سب کے سب مائنس ہے. یہ اس وقت ہی شروع ہے جب سے تقریباً فیلڈ مارشل تھا ایوب خان صاحب. تو ایوب خان نے بھی سب کو مائنس کر دیا. 1 یونٹ وہاں پہ اس کا رائج کیا گیا, اور اس کی 1965 میں اس نے ایک الیکشن بھی کروائی. تو یہ سارا سلسلہ اس وقت ہی شروع ہے, اور تقریباً یہ مائنس پھر پیپل نہیں پارٹی کو لیکن مائنس کرنا بشیر چاہتا خان تھا. صاحب شامل گفتگو کر ضیاء لیتے الحق صاحب, جلال خان ضیاء صاحب کو الحق بھی. صاحب خود بھی جلال مائنس. خان صاحب آپ یہ بتائیے, حکومت کے مطابق جو ہے وہ مذاکرات کے لیے راہیں کھلی ہیں, لیکن بانی پی ٹی آئی کے جو بیانات ہیں, بیانات کی وجہ سے جو مہاذرائی کو ہوا ملی ہے, اس صورتحال میں کیا واقعی کوئی کھلا سیاسی مکالمہ میں ممکن بات ہے؟ کرنا چاہتا ہوں جی, اس لیے اس کو جی بھی وقت دے دیں, بالکل مگر بی میں بی بات کرنا چاہتا ہوں بالکل. کہ یہ مائنس والی بات تو پہلے سے ہے. نہیں ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا, میں شامل گفتگو کر لوں گی ذرا جلال خان صاحب کو. جی جلال خان صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی بی تھینک یو سو مچ اپنے پروگرام میں لیے. بی بی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ان کا جو ہے ہمیشہ جو ہے کوشش رہی ہے کہ یہ مزاحمتی سیاست کرے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ منہ میں رام رام اور بغل میں چوری. تو یہ جب ان کے اوپر سختی آ جاتی ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں, لیکن جب مذاکرات کی طرف کوئی سٹیپ لیتا ہے تو اس کے بعد پھر مزاحمت کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ان کا جو ہے جو ایک ذہنیت ہے اور بیمار ہے, پتہ نہیں یہ ان کو کیا مسئلہ ہوا ہے کہ یہ نہ مذاکرات چاہتے ہیں اور نہ مزاحمت چاہتے ہیں. تو یہ پہلے جو ہے یہ اپنا سٹیپ اٹھائے, ایک اپنے لیے وے فارورڈ بنائے کہ بھئی ہم نے جو ہے ڈٹ کے کڑے رہنا ہے, یا مذاکرات کے اوپر یا مزاحمت کے اوپر. جب مذاکرات گورنمنٹ ان کے ساتھ کہتی ہے کہ چلو مذاکرات کرتے ہیں, پھر یہ گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اختیار نہیں ہے.
تو وہ بھائی جب گورنمنٹ کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اختیار نہیں ہے تو جو مقتدر ہے جائے ان کے ساتھ بیٹھے ان کے ساتھ ایک مذاکرات کرے. لیکن بدقسمتی سے جب ان کو تھوڑا سا جو ہے راستہ مل جاتا ہے تو یہ پھر بدماشی پہ اتر آتے ہیں. پھر جو ہے یہ گالم گلوچ اور بدماشی اور بدمغزی والے جو ہے بیانیاں شروع کر لیتے ہیں. تو ان کا جو ہے ان کا اصل میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس, لیکن یہ میں ان کو بتاؤں کہ ان کا جو ان کے ساتھ اختیارات ہے, کس کے ساتھ اختیارات ہے. ابھی جو ہے مائنس خان والی جو باتیں چل رہی ہے اس کے بعد اگر ہم نے مذاکرات کرنا ہے تو کس کے ساتھ بیٹھے. تو مذاکرات کا کوئی ان کا کوئی بندہ یہ فارورڈ لے آئے کہ ان کے ساتھ بندہ مذاکرات کر لے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ ابھی تو میرے خیال میں مذاکرات آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. انہوں نے جو ہے ان کا جو چیف منسٹر ہے در صوبے کا, انہوں نے کمپرومائز بھی کر لیے. میرے خیال میں آگے مذاکرات کے لیے کچھ رہا بھی نہیں ہے, آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں میرے اطلاع کے مطابق. لیکن جلال صاحب, حکومت وقت کے جو نمائندگان ہیں اگر ان کے بیانات کو ہم سامنے رکھیں, ان کے بیانات کی بات کریں تو ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے. اور آپ لوگ جو بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ مائنس بانی پی ٹی آئی, تو ڈو یو ریئلی تھنک کہ جو ہے پی ٹی آئی از کمپلیٹلی گوئنگ ٹو بی بین ان پاکستان؟ بی بی ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آپ کو جو ہے اندازہ میرے خیال میں شاید لگانا چاہیے ان کے یہ بیانات پہ. آج کل ان کی جو ہے بیانات بالکل جو یہ کر رہے ہیں بالکل وضو کے ساتھ بیانات کر رہے ہیں. جو پہلے جو جس قسم کی یہ باتیں کرتے تھے, ابھی آج کل جو ہے یہ کچھ ہی دن ہوئے یہ انہوں نے جو ہے اپنے بیانات جو ہے بہت نرم کیے, اپنا لہجہ بہت نرم کیا ہوا ہے. تو میرے خیال میں جو ہے ان کو یہ جو ہے میرے خیال میں ابھی جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے کمپرومائز کر لے یا جو ہے یہ مذاکرات کر لے. لیکن حکومت بھی جو ہے ڈے ون سے ہم ان کو کہہ رہے کہ بھئی آئے, ہمارا دل کھلا ہے, ہم وفاق ہے, ہماری بڑی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, ہم جو ہے مذاکرات سے کبھی بھی ہم نے منہ نہیں پھیرا ہے. لیکن اگر میں ایک بات آپ کو بتاؤں, اگر آپ مذاکرات کی طرف جائیں گے آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے, لیکن آپ اگر بدماشی کی طرف جائیں گے تو آپ کے ساتھ پھر بدماشی کو ہم کھلا کریں گے. پھر آپ کو نہ خان سے ملنے دیں گے, نہ اڈیالہ جیل جانے دیں گے, نہ وفاق کی طرف آنے دیں گے, اور شاید پھر گورنر راج اور پی ٹی آئی والی آپشنز اور کافی آپشنز ہیں. جلال خان صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان بھی آج آیا ہے, انہوں نے کہا کہ اگر جو ہے اسی طرح احتجاجی کارروائیاں کرتے رہے تو پھر خان صاحب کو جو ہے ان کی جیل منتقلی کے اوپر بھی غور کیا جا سکتا ہے. تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں, کیونکہ پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے کہ جی ہم تو احتجاج کا راستہ اختیار کریں گے؟ بالکل, میں یہ آپ کو چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنے قبلے درست نہیں کیے, انہوں نے اگر اپنے جو ہے لینگویج جو ہارش لینگویج یوز کرتے ہیں, جو بدمغزی بنانا چاہتے ہیں, ان سے اگر باز نہیں آئے تو ان کے ساتھ جو ہے جیل سے منتقلی کی بھی آپشنز ہے, کافی آپشنز ہے ہمارے ساتھ, گورنر راج کے آپشن بھی ہے, ڈسکوالیفیکیشن. ٹھیک ہے. اچھا بشیر صاحب, پی ٹی آئی کے جو مطلب بیرسٹر علی ظفر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اختیار کا کوئی اشارہ نہیں دیا جا رہا اور جھوٹے کیسز مقبولیت ختم کرنے کے لیے بنائے گئے. تو سر اس پر آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہے؟ کیونکہ ابھی جو سچویشن کریٹ ہو گئی ہے سامنے, تو آپ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کا بھی جو ہے تھوڑا سا رویوں میں لچک آ گئی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مائنس تو ہم نے کر دیا ہے بانی پی ٹی آئی کو, لیکن ہمیں تھوڑا سا جو ہے اتنا ٹائم دے دیا جائے کہ پارلیمنٹ کے اندر کہ ہم اسٹارٹنگ مطلب 15-20 منٹ جو ہے وہ اپنے بانی پی ٹی آئی کا نام لے سکیں. تو سر اس وقت جو سینیریو کریٹ ہو گیا ہے, آپ کو نہیں لگ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ کی سیاست جو ہے ایک بند گلی میں بند کر دی گئی ہے؟ یہ جو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی, جس طرح جلال صاحب نے کہا کہ یہ اس کا بیمار ہے اور اس کا ذہنی بیمار ہے, یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ لوگ. پچھلی جو پریس کانفرنس بھی ہوئی اس میں بھی یہ استعمال کیا گیا. اصل میں اگر نواز شریف بیمار ہوا تھا جیل میں, بیمار بھی نہیں ہوا تھا جی, بیماری کا بہانہ بنا کر وہ لندن چلا گیا جی. اس سے پہلے پرویز مشرف کے دور میں وہ 10 سال ایگزائل رہا, جلا وطن رہا جی.
تو خان صاحب تقریباً یہ 2 سال 2.5 سال تقریباً یہ ہو گئے کہ خان صاحب ڈٹ کے جیل میں وہاں پہ اپنے موقف پہ اپنی اصولی موقف پہ کڑا ہے اور اب تک وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سب سے بڑی سیاسی پارٹی جو ہے اسے تقریباً 3 لیکن بشیر کروڑ خان صاحب یہ کون سی اصولی سیاست کی بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اپنی آج بھی اصولی سیاست پر قائم ہے سر، لیکن فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانا، اداروں کے خلاف جو ہے اس طرح کی بیان بازی کرنا، کہ ٹویٹ کرنا، اور ان ٹویٹ کو آپ کی پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ نے کسی ایک نے بھی ان ٹویٹس کو اون نہیں کیا ہے، یہ کیسی کس قسم کی پالیٹکس ہے؟ جی یہ اصولی موقف میں جو کہتا ہوں جی، یہ 26ویں ترمیم جو ہے یہ پاکستان کے 1973 کا جو آئین بنا ہوا تھا متفقہ طور پر، اس کو اس کے ساتھ کیا کیا جی اس نے یہ 27ویں ترمیم میں جو استثناء دیے گئے، تو اس استثناء کو بھی دیکھیں کہ ایک فرد واحد کو استثناء دیا جاتا ہے، جو بھی وہ کرے اگر وہ تقریباً 200 آدمی کو بھی مارے تو اس کو استثناء حاصل ہے۔ تو استثناء اگر وہ سارے پاکستان کو چوری کر کے باہر لے جائے اس کو بھی استثناء حاصل ہو، تو یہ کیا ٹھیک ہے اس ملک میں؟ اگر ہم اصولی موقف اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اصل میں ہم سیاسی لوگ ہیں اور سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، تو وہ اصول جو ہمیں اس آئین میں ہمیں دیا گیا ہے، جو حقوق، جو آزادی کے احتجاج کا، وہ ہم استعمال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم حقیقی آزادی کے لیے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور یہ کام کریں گے۔ یہی بات ہے اصول، اس کو ہم کہتے ہیں کہ کرپشن کے خلاف ہم نے پہلے سے جو اپنے موقف اختیار کیا تھا وہی موقف اب بھی ہے۔ مدینہ منورہ کی بشیر خان صاحب لیکن ماضی کی اگر مثالیں اٹھا کر دیکھیں، بشیر خان صاحب ماضی کی اگر ہم مثالیں اٹھا کر دیکھیں تو اس طرح کا رویہ جو کہ اداروں کے خلاف اسٹیٹمنٹس اور پھر فوج کے خلاف اسٹیٹمنٹس پلس انڈین میڈیا میں بیٹھ کر اس طرح کے بیانات دینا، تو اس طرح کی تو ماضی میں کئی مثال نہیں ملتی۔ جلال خان صاحب آپ یہ بتائیے کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ اداروں پر تنقید، میں آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی، یہ وزیر اعلیٰ جو ہے پنجاب کا مریم نواز، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے، اس نے یہ نعرہ نہیں لگایا تھا۔ نواز شریف نے کیا کہا تھا، خواجہ آصف نے کیا کہا تھا کہ 1965 کی جنگ ہم ہار چکے ہیں، فوجی تنصیبات کو کسی نے آج تک نشانہ نہیں بنایا، کسی نے ان شہیدوں کا مذاق نہیں اڑایا جو شہید بارڈر پہ کھڑے ہو کے ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہمارے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سر آپ لوگ، آپ کی پارٹی کا بیانیہ معذرت کے ساتھ یہ رہا ہے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ گفتگو کی جائے، آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ ڈائلاگ کی جائے۔ سر ان لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کی جائے جو کہ آپ کے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، آپ کے بچوں کے سروں کو کاٹ کر ان سے فٹ بال کھیلتے ہیں، ایسے لوگوں سے آپ کہتے ہیں ڈائلاگ کی جائے۔ جلال خان صاحب حکومت یہ کہتی ہے کہ اداروں پر جو تنقید ہے اور بیانات جو ہے وہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو سر کیا واقعی بیانات محض سیاسی موقف ہیں یا ریاست مخالف وہاں ذرائع میں بدل رہے ہیں؟ اور آپ لوگوں کا اب حکومت کا، کیونکہ پنجاب حکومت نے تو یہ اس پہ کثرت رائے سے اس بل کے اوپر رضامندی ظاہر کی ہے مانس بانی پی ٹی آئی کے، تو سر کیا واقعی یہ پابندی لگنے جا رہی ہے یا یہ صرف ابھی آپ لوگ صرف ایک پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں؟ جی بی بی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بھائی کی جواب میں تھوڑا سا دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو بدقسمتی سے یہ ایک انتشاری ٹولہ، ایک ذہنی بیمار جو ادھر بیٹھے، یہ بالکل اپنے اصولوں پہ کڑے ہیں، اور ان کے پرنسپلز کیا ہے؟ ان کے پرنسپلز یہ ہے کہ پاکستان کو توڑنے کی باتیں کریں، ان کی پرنسپلز یہ ہے کہ یہ پاکستانی جو انڈین چینل ہے ان کے سامنے بیٹھ کے انٹرویو دے اور اس طرح غیر مناسب الفاظ استعمال کرے۔ ان کے پرنسپلز یہ ہے کہ اپنے آپ سے 8 گنا زیادہ مضبوط ترین ملک آپ اس سے جنگ لڑے اور وہ آپ جیت لے، اور ایک مرد مجاہد، ایک غازی کے پیچھے جو ہے یہ باتیں کرنا اور ان کو جو ہے ٹارگٹ کرنا، ان کا جو ہے اصول یہ ہے۔ ان کے اصول جو ہے، میں یہ بالکل اپنے اصولوں پہ کڑے ہیں، اور یہ میرے خیال میں جو ہے ذہنی مریض ہے، اور ان کے اصول دیکھ کے کوئی بھی محب وطن پاکستانی جو ہے وہ جتنا بھی مخالفت کرے، جتنا بھی جو ہے آپ اینٹی ہو جائے، آپ کو جو ہے اقتدار سے
اگر آپ کو اقتدار سے نکالا ہے, اگر آپ کے ساتھ جو بھی ہوا ہے, ظلم ہوا ہے, آپ مظلوم ہے, جس طرح بھی ہے, آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ آپ جو ہے ایسی وقت میں, ایسے حالات میں, جو پاکستان الحمدللہ ایک ترقی کی طرف گامزن ہے, پاکستان کو الحمدللہ اللہ نے ایک مضبوط فوج دی ہے, ایک مضبوط سربراہ فوج دی ہے, ایک مرد مجاہد دی ہے بہت عرصے بعد. تو میرے خیال میں اس کو ٹارگٹ کرنا اور اس کو سیاست میں لانا, یہ جو ہے پاکستان کے خلاف ان کا جو ہے ایک پروپیگنڈا ہے, اور یہ میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے ان کو. اور سیکنڈلی بات یہ ہے کہ ان کے جو آج آپ کو نیوز ملے ہوگی, جو ان کا جو چہیتا تھا, جن کو یہ کہتے تھے کہ یہ فوج جو ہے قوم کا باپ ہوتا ہے, یا جو آرمی چیف, اس وقت کے آرمی چیف کا نام لیتے تھے, تو آج آپ نے جو ہے وہ 14 سال کا جو سزا ہو گیا ہے جنرل فیض صاحب کو. تو میرے خیال میں جو ہے ان کے جو ہے قبلے یہ درست کرنے چاہیے, ادروائز ان کے اوپر جو ہے بالکل بین بھی لگ سکتی ہے, مائنس خان کا بھی فارمولہ لگ سکتا ہے, ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے, یہ صوبے میں جو ہے کے پی میں گورنر راج بھی ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ وی ہیو پلینٹی آف آپشنز. تو اگر ان کو جو ہے اپنی جو ہے کہتے ہیں نا جان پیاری ہے, تو ان کو جو ہے بالکل آنا چاہیے, ان کو جو ہے مذاکرات کی طرف چیزوں کو لے جانی چاہیے, اور یہ مزاحمت والی سیاست سے جو ہے, یہ مفاہمت والی سیاست کی طرف جو ہے ان کو ٹلٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا بشیر صاحب, آپ یہ بتائیے کہ جو پی ٹی آئی کے جو بیرسٹر گوہر ہے, انہوں نے صاف کہا ہے اور بڑا بلنٹلی کہا ہے کہ اگر ہمیں مائنس کرنے کی کوشش ہوئی تو پھر یہ بھی نہیں رہیں گے. تو سر, اس دھمکی کے پس منظر میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پھر آپ لوگ بولتے ہیں کہ ڈائلاگ کریں, لیکن آپ لوگ ہر بات کے اوپر آپ لوگ ایک دم اس طرح کے اسٹیٹمنٹس آ جانا, یا ہر بات پہ احتجاج کی کال دے دینا, تو یہ غیر مناسب رویہ نہیں ہے, آپ کو نہیں لگتا؟ یہ کون رہے گا جی, اس کا مطلب آپ جانتے ہیں جی. یہ ہے کہ اگر سیاسی پارٹیاں متحد نہیں ہوئے جی, اور ہم کو مائنس کر دیا گیا, تو پھر آئندہ کے لیے یہ بھی مائنس والا فارمولہ چلتا رہے گا جی. یہ پہلے سے, میں نے آپ کو کہا کہ یہ پہلے سے شروع ہے جی. نہیں بشیر صاحب, لیکن پہلے سے نہیں, یہ تو ایم کے ایم کے جو قائد ہیں, متحدہ کے قائد سے اس کو ملایا جا رہا ہے. یہ نون کو مائنس کیا گیا, اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیرسٹر گوہر صاحب کا جو بیان تھا جی, اس پہ آپ غور کریں, تو یہ کہتے ہیں سیاسی پارٹیوں کو کہ آپ آ جائیں جی ہمارے ساتھ. قطع کلامی کی معذرت, آپ نے کہا نواز, لیکن مائنس نواز شریف نہیں ہوا, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ اگر بات ہو رہی ہے, اگر ہم متحدہ کی بات کریں تو سر متحدہ میں مائنس الطاف حسین ہوا, ٹھیک ہے, تو آج ان کو اس سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرح, کیونکہ آپ لوگ کے اپنے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, انہوں نے کہا کہ جب ان سے بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹ کی بات کی گئی تو انہوں نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا, انہوں نے کہا کہ وہ ان کا اپنے ذاتی جو ہے بیان ہے. تو لیکن اس قسم کے اگر بیانات ہیں تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو ملک کے لیے بڑا خطرہ ہے, بہت بڑا خطرہ ہے؟ جی ہماری جو ٹویٹس ہے جی, پاکستان, بیرسٹر گوہر کا ایک ٹویٹ بتائیں جو پاکستان کے مخالف ہوگی. ہمارے میں بانی پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہوں سر, میں بانی پی ٹی آئی کی عمران خان کے ٹویٹ بتائیں. وہ تو چلتے رہتے ہیں جی, وہ تو قید میں ہے, تقریباً 2.5 سال ہو گئے جی, وہ تو قید میں ہے. اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, ملاقات ہی نہیں ہو رہی, اپنے بہنوں کی ملاقات نہیں ہو رہی, ایک وزیر اعلیٰ کے ساتھ وہ ملاقات نہیں کر سکتا, اور ساری جو اسلام آباد ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کے آرڈرز موجود ہے, اس کے باوجود ہم ملاقات کے لیے بھی نہیں جا سکتے. تو وہ کیا ٹویٹ دے گا آپ کو؟ کیا اس کے رد عمل نہیں ہوگا؟ اس کے رد عمل میں تو یہی کہیں گے جی, ہمارے بات کرے جو ہم باہر ہیں, یہ سارے لوگ, ہم محب وطن ہے, ہم پی ٹی آئی میں ہے, تو پی ٹی آئی پاکستان کی سیاسی پارٹی ہے, سب سے بڑی پارٹی ہے, 3 کروڑ لوگوں نے اس پہ اعتماد کر دیا ہے. 180 سیٹیں تھے, یہ 17 سیٹوں والی آج یہاں پہ حکومت میں بیٹھائی گئی ہے, اور 24 سیٹیں پیپل پارٹی کے تھے. تو یہ لوگ اگر اس طرح آتے ہیں اور اس طرح جمہوریت کو پامال کر دیا جاتا ہے, تو اس کے ساتھ ہم آگے کیا کریں گے جی؟ اچھا بس شارٹلی بتا دیجئے گا آئندہ کے بشیر لیے, اگر صاحب, اس طرح یہ بھی جلال صاحب نے جس طرح کہا کہ ہم وہاں پہ گورنر راج بھی لگائیں گے,
تو گورنراج اگر آئین میں ہے تو اس کا کوئی طریقہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہاں کی صوبائی اسمبلی ہے، وہ بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی لیگل چیزیں ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہی فیصلہ کیا جائے گا. لیکن کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، صرف شارٹلی کامنٹ کر دیجیے گا کہ آپ کی پارٹی کے اندر جو اعتماد کے بحران ہے اور قیادت کے بیانات کے فرق کو کیسے ختم کرنے کا آپ کا پلان کیا ہے؟ اس کے حوالے سے آپ لوگ ہم متحد ہیں جی، کوئی گروپ بندی نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے. انشاءاللہ ہم جیتیں گے، حقیقی آزادی لائیں گے انشاءاللہ اس ملک میں، جمہوریت لائیں گے اس ملک میں، اور حقیقی جمہوریت ہو جس میں صاف شفاف الیکشن ہو. انشاءاللہ اس ملک کی خدمت کریں گے، غریب لوگوں کی پوائنٹ ٹیکن. بہت شکریہ جلال خان صاحب آپ کا بھی، محمد بشیر خان صاحب آپ کا بھی، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، طاقت کے اس بدلتے منظرنامے میں ایک حقیقت اب برسوں بعد پہلی بار صاف دکھائی دے رہی ہے. ریاست نے توازن بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ایک طرف فوج کے اندر بے نظیر احتساب، دوسری طرف بانی پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان نہ ختم ہونے والا تناؤ، اور اوپر سے وہ سیاسی بے چینی جو ہر دن ایک نئی لکیر کھینچ رہی ہے. یہ تمام دھارے مل کر ایک ہی سوال اٹھا رہے ہیں: کون پیچھے ہٹے گا، کون قانون کے سامنے جھکے گا، اور کون اس بھاری ذمہ داری کے وزن میں پس جائے گا؟ پاکستان اگلے چند دنوں میں کس سمت مڑے گا، یہ فیصلہ اب کسی بیانیے سے نہیں، عمل اور انجام سے لکھا جائے گا. مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال. اللہ نگہبان.